اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت شان رسالت کانفرنس منعقد کرنے پر اہل علاقہ والوں کو، اسٹیج میں آئے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت مختصر ہے لیکن پر اثر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر جب آمنہ کے لال جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس روئے زمین پر تشریف لائے، رب نے سارے انعامات کی بارش کر دی۔ وہ کون تھا کہ جس کو رب نے شافی المحشر بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کو رب نے ساقی کوثر بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کی پیدائش کی سرزمین رب نے بیت اللہ جیسی چن لی؟ وہ کون تھا جس کو رب نے مدینہ جیسی پاکیزہ سرزمین عطا کر دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے آدم کی صفیت بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے موسیٰ کا جلال بھی ڈال دیا؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ڈال دیا؟ وہ کون تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فکر و سوچ بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے اندر رب لم یزل نے حضرت داؤد کی بادشاہت بھی ڈال دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے پانی کو مسخر کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے فرشتوں کو اس کے تابعدار بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے لیلۃ القدر رات جیسی نعمت عطا کر دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے کلام اللہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید نازل کر دیا؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے معراج آسمانی کرا دی؟ وہ کون تھا جس کو رب نے کلام اللہ جیسے کتاب دینے کے بعد اس کو معراج آسمانوں پہ بلوانے کے بعد نماز جیسی نعمت عطا کر دی؟ وہ کون تھا کہ جس کے لیے رب نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے خدائی کے ساتھ اس کی مصطفی رکھ دی؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے اس کی امت میں ارحمو امتی بامتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اشدہم فی امر اللہ العمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اصدقہم حیاء عثمان جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے وہ اقضاہم علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی جسارت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا بصارت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی امت میں رب نے عبداللہ بن عمر جیسا فقیہ الامت عطا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی ایک انگلی کے اشارے سے رب لم یزل چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ وہ کون تھا جب امت کے لیے انگلی ایسے کرے رب پورے امت کو پانی سے سیراب کر دے؟ وہ کون تھا جس کے ایک دودھ کے پیالے سے سارے امت سیراب ہو جائے؟ وہ کون تھا جس کے لیے رب نے عائشہ جیسی ادیبہ مطہرہ چن لی؟ وہ کون تھا جب وہ قولوا لا الہ الا اللہ کہتے رب لم یزل ابو بکر کی زبان پر، عمر کی زبان پر، عثمان کی زبان پر، علی کی زبان پر، ابو ہریرہ
ہریرہ کی زبان پر، حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان پر، بلال حبشی کی زبان پر، سلمان فارسی کی زبان پر آمنا وسلمنا جاری کر دے۔ وہ کون ہے کہ جب مسجد اقصی میں امامتی کے لیے آگے ہو، پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس کے مقتدی بنے، وہ مقتدا ہو، وہ امام ہو۔ وہ کون ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنی جان مان کو قربان کر دے؟ وہ کون ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم کر دے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے؟ انشاءاللہ اس نبی کے غلام بن کر ہم بھی اس گردن کو کٹوا کر دین اسلام پر پہرا دیتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسری بات، صحابہ کرام نے اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا ہے۔ یاد رکھ لینا اس بات کو، رب لم یزل نے پہلے وعدہ کر دیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ رب نے کہہ دیا کہ بے شک جب حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسری جگہ رب نے کہہ دیا لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار۔ یہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ رب نے اپنے اس قرآن کے ذریعے تمام لوگوں کو پیغام پہنچا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب بے باطل فرعون کی صورت میں آیا، رب نے حق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا، پورے دنیا نے دیکھا، فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ باقی رہے، حق باقی رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب بھی باطل حضرت ابراہیم کی قوم کی طرح اس صورت میں آئی، رب نے حق حضرت ابراہیم جیسی صورت پر عطا کر دیا، لوگوں نے ان کو آگ میں پھینک دیا۔ رب نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ دنیا نے دیکھا حضرت ابراہیم باقی رہے، حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کری، رب لم یزل نے برفعہ اللہ الیہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دنیا نے دیکھا کہ عیسائی مٹ گئے، حضرت عیسیٰ باقی رہے، یعنی کہ حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ اس کے بعد میرے پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مشرکین نے چاہا دین کو مٹا دیا جائے، صحابہ کرام پر ظلم ستم کرے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام قربانی دیتے گئے، کفار مشرکین مٹ گئے، دین اسلام باقی رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آگے چلتے ہیں، سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز و کانگریز ہمارے پیارے علماء کے سامنے آئے، اس زمانے میں حضرت حسین احمد مدنی، حضرت گنگوہی جیسے، قاسم نانوتوی جیسے سپہ سالاروں نے ان انگریزوں کا مقابلہ کرا، ان کانگریزوں کا مقابلہ کرا۔ دنیا نے دیکھا سرزمین ہندوستان سے انگریز بھاگ گئے، کانگریز بھاگ گئے، حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ اور آگے چلتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، سرزمین افغانستان میں امریکہ اور روس نے حملہ کرا، 20 سال سے اوپر یہ جنگ جاری رہی، مگر دنیا والوں نے دیکھا کہ روس و امریکہ بھاگ گئے اور پھر افغانستان باقی رہا، یعنی کہ حق باقی رہا، باطل مٹ گیا۔ اور بنگلہ دیش والوں، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا، یورپ نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا، ساری کنٹریز نے دیکھا کہ 5 اگست والے دن ان نوجوان بنگلہ دیش نے باطل کو جوتے مار مار کر بنا دیا اور حق باقی رہا۔ یہ باطل نے پوری دنیا میں، اس دنیا کو پورے باطل نے دیکھا کہ
کہ اس کو ہم نے ختم کر دیا. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ شان رسالت کانفرنس ہے, بڑا خوبصورت کانفرنس ہے. آخری بات, شش بات, بس ختم. میرے پیارے بھائیوں, اس نبی کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ, سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ. مگر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک فتنہ قادیانیوں کا جو بڑا سر اٹھا رہا ہے, میرے نبی کے دشمن ہے. قادیانی مسلمان نہ کافر, آواز سے بولو, مسلمان نہ کافر, سب کافر مانتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ سن 1973 میں 1973 میں جب سرزمین پاکستان میں ان لوگوں نے اپنا سر اٹھایا, پھر کیا ہوا؟ اس زمانے کے علماء نے آواز دی کہ ان قادیانیوں کو پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے. لوگ آندولن کرنے روڈوں پر آ گئے, 10,000 لوگ شہید ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنے؟ 10,000 لوگ شہید ہوئے. مگر کوئی پیچھے نہ ہٹا, بچے بھی شہید, بوڑھے بھی شہید, مہیلا بھی شہیدہ, مفتی بھی شہید, عالم بھی شہید. مگر لوگ پیچھے نہ ہٹے, سب نے جینوں میں گولی کھا کر اس بل کو پاس کرا دیا. میرے پیارے نوجوانوں, اے بنگلہ دیش کے محافظ ختم نبوت, اے مجاہد ختم نبوت, تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے, تمہارے اندر ہی حضرت حسین احمد مدنی کی للکار ہے, تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے. اب نمبر تمہارا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب بھی ہمیں علماء کرام بنگلہ دیش کے سرزمین کے شخصیت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے ہمیں بلائیں گے, ہم بھی گردن کو کٹوا کر سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے میدانوں میں کود پڑیں گے, اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا, دیا جائے گا. تکبیر, نعرہ تکبیر, کافر کافر, قادیانیوں کافر, کافر کافر. تو پھر ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو, گولی سے ڈرو گے تو نہیں, جیل سے ڈرو گے تو نہیں, اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ, بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ, ماں باپ کو قربان کر دو گے انشاءاللہ. ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, یہ مسلمان ہے جو سب کچھ برداشت کر لیں گے, لیکن کوئی بدبخت اگر میرے نبی کے خلاف ایک لفظ بولے گا, ہم مسلمان اس کے گردن کاٹ کے رکھ دیں گے. جزاکم اللہ خیرا, زندگی باقی, ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.